آنکھ کی تکلیف کے بعد ان کو دانت میں بھی درد محسوس ہو رہا تھا۔ علیمہ خان نے کہا کہ ان کو ہاسپٹل وزٹ کروایا گیا دانت کے مسئلے کو لے کے۔ 3 جو ججز ہیں بہت جلد ان کو سزا کے طور پہ 2 کو پنجاب میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور 1 کو بلوچستان میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ پرویز خٹک نے آئی جی کے پی کے کو یہ فون کر کے پوچھا کہ بھائی آپ نے اس کو ٹرانسفر کیوں کر دیا؟ پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ تو اپنے مسائل میں اس قدر الجھی ہوئی ہے کہ ابھی تک یہی کنفرم نہیں ہو رہا کہ پنجاب میں لیڈر آف اپوزیشن کون ہے۔ وہ بیچارہ اس سے پہلے جو لیڈر آف اپوزیشن تھا اس کو تو نااہل کر دیا تھا، اب اس کی جگہ پہ جو نئے موصوف آئے ہیں وہ کبھی نظر ہی نہیں آئے۔ ناظرین، میں ہوں زاہد عباس نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ عمران خان کے بارے میں ایک لیٹسٹ انفارمیشن ہے کہ آنکھ کی تکلیف کے بعد ان کو دانت میں بھی درد محسوس ہو رہا تھا۔ علیمہ خان نے کہا کہ ان کو ہاسپٹل وزٹ کروایا گیا دانت کے مسئلے کو لے کے، اور ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ پھر آگاہ نہیں کیا گیا، اور یہ فیملی اور وکلا کی ڈیمانڈ ہے کہ اب دیکھیں کہ عمران خان کو آنکھ کے بعد دانت کی بھی تکلیف ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں کم از کم عمران خان کی جو ہیلتھ رپورٹس ہیں وہ تو دے دی جائیں تاکہ ہم سیٹسفائیڈ ہو جائیں کہ عمران خان کا علاج واقعی ہو رہا ہے۔ ناظرین، جب ہم نے اسلام آباد کے مختلف حلقوں سے پتہ چلایا تو یہ خبر واقعی درست ہے کہ عمران خان کو ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہاسپٹل کا وزٹ کروایا گیا ہے، لیکن آپ یہ امیجن کریں کہ اس طرح سے علاج کیا عام کسی پاکستانی کا بھی ممکن ہے؟ ایک دن آنکھ کا آپریشن ہو، شام نو جیل منتقل، دانت دکھائیں آپ، دانت دکھانے کے بعد آپ شام کو دوبارہ پھر جیل منتقل۔ تو یہ سراسر ناانصافی اور ظلم ہے۔ 3 سال تک پاکستان کا وزیر رہنے والا پاکستان کا قومی ہیرو عمران خان، اس کو دانت کا بھی مسئلہ ہے اور آنکھ کا بھی مسئلہ ہے، تو آپ اس کو ہاسپٹل ایڈمٹ کریں 10-15 دن۔ کیوں ڈرتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ اب تو موجودہ حکومت بڑی طاقتور ہو گئی ہے، اب تو پاپولیرٹی بھی بڑی بڑھ گئی ہے، ہونتے میاں نواز شریف صاحب نے بھی تو پلوان سے تسی کڑ لے، تو اب تو آپ یہ امیجن کریں نا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہ عوام اب آپ کو دیکھ کے تو اب آپ کو اس طرح جس طرح پہلے گال گول نکالے تھے جب نہیں نکالتی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈیرنگ سٹیپس لیں اور عمران خان اور اس کی بیوی کو آپ ہاسپٹل منتقل کریں۔ عمران خان نہ تو ڈیل لینا چاہتا ہے اور نہ ڈیل کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو میرٹ پہ گیا ہوں، اندر میرٹ پہ ہی آؤں گا۔ خبر یہ ہے، اسلام آباد کے کچھ ہمارے دوستوں نے ہمیں خبر دی ہے، اور خبر یہ ہے کہ 3 جو ججز ہیں بہت جلد ان کو سزا کے طور پہ 2 کو پنجاب میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور 1 کو بلوچستان میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے موجودہ رجیم کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے، ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے اور ہم کسی بھی صورت میں بلیک میل نہیں ہوں گے۔ لیکن ناظرین، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم میں جو چیزیں ہیں وہ بالکل تبدیل کر دی گئیں، نئی عدالت بنا دی گئی، اور یہ جو بیچارے 3 ججز ہیں ان کو سزا کے طور پہ اب مختلف دور دراز کورٹس میں ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ جو ججز ہیں یہ ان عدالتوں میں جا کے بھی ججز ہی رہیں گے، یہ وہاں پہ جا کے کوئی نیب کوڈ نہیں لگ جائیں گے، انہوں نے جج ہی رہنے۔ تو یہ انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ ناظرین، آئی جی کے پی کے عمران خان ان کے ساتھ مخاطب تھے، اور عمران خان نے جب کے پی کے میں پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو آئی جی کو کہا کہ آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی پولیٹیکل انٹرفیرنس اگر ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے، اور آپ نے 100% میرٹ پہ فیصلے کرنے ہیں، کوئی پریشر نہیں لینا کسی کا بھی۔ اب آئی جی کے پی کے بیٹھا ہوا تھا، سارے ایم پی ایم این ایز بھی کے پی کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ناظرین، مین وائل جو آئی جی کے پی کے تھا اس نے پرویز خٹک کے ایک انتہائی قریبی ایس پی کو ٹرانسفر کر دیا۔ پرویز خٹک نے آئی جی کے پی کے کو یہ فون کر کے پوچھا کہ بھائی آپ نے اس کو ٹرانسفر کیوں کر دیا؟ تو اس نے کہا سر وہ کرپشن کے کیسز تھے اور وہ میرٹ پہ نہیں آتا تھا اس لیے میں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا۔ پرویز خٹک نے یہ بھی نہیں کہا کہ اپوائنٹمنٹ واپس کر دو یا کینسل کر دو۔ وجہ کیا تھی کہ پتہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چپیڑیں بھی ماریں گے۔ ناظرین، یہ ہوتی ہے پاور اور یہ ہوتی ہے اونیسٹی، ایمانداری، میرٹ۔ اب محترمہ مریم نواز صاحبہ پنجاب میں کرائم ختم کرنے کے لیے بذات خود ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ بھائی آپ کا کیا تک بنتا ہے؟ کبھی آپ کسی اے سی کو ہتھ کڑی لگوا دیتی ہیں، کبھی آپ کسی ڈی سی کے اوپر پرچہ کٹوا دیتی۔ کیا اس طرح سے بیوروکریسی کام کرے گی؟ آپ اس کو فری ہینڈ دیں، کام کرنے دیں، طاقت دیں۔ یہاں پہ میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ انصاف پہ مبنی کوئی نظام قائم کر لیں گے۔ ناظرین، 2 مئی کی ڈیٹ ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی درخواست دے دی ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اب اتنی مشکل حالات جب حکومت پھنسی ہوئی ہے، وہ تو ملاقاتیں نہیں کروا رہے عمران خان کے ساتھ،
وہ آپ کو جلسے کی اجازت دیں گے مینار پاکستان لاہور میں؟ قطعاً نہیں ناظرین، ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے سورسز انفارمیشن اکٹھی کی ہیں اور یہ جو خبر ہے یہ بالکل درست ہے کہ انہوں نے درخواست دی ہے، ڈی سی لاہور نے ریجیکٹ کر دینی ہے یہ درخواست. اس کے بعد جو لوکل انتظامیہ ہے ناظرین، پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ تو اپنے مسائل میں اس قدر الجھی ہوئی ہے کہ ابھی تک یہی کنفرم نہیں ہو رہا کہ پنجاب میں لیڈر آف اپوزیشن کون ہے. وہ بیچارہ اس سے پہلے جو لیڈر آف اپوزیشن تھا اس کو تو نااہل کر دیا تھا، اب اس کی جگہ پہ جو نئے موصوف آئے ہیں وہ کبھی نظر ہی نہیں آئے. تو یہ پی ٹی آئی پنجاب میں جلسہ کرے گی؟ ناظرین حکومت بھی بیوقوف ہے. حکومت کو چاہیے کہ ایک مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کو اجازت دے ہی دے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو ہی جائے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی اس وقت پوزیشن کیا ہے. کیا واقعی عمران خان کا ووٹر اور سپورٹر ہے؟ لیکن اس طرح کا رسک موجودہ حکومت لے گی نہیں. ناظرین، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ اور لاک ڈاؤن، پنجاب میں اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہے، جو کاروبار کی صورتحال ہے، وہ انتہائی میزریبل ہے. اور اگر ہم بات کریں جو گورنمنٹ کی پرفارمنس کی تو وہ زیرو ہی نہیں، مائنس ہے. آپ میاں نواز شریف صاحب سے جتنے مرضی بیانات دلوا لیں لیکن اس سے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو پرسیپشن ہے وہ چینج نہیں ہوگی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم کا حامی ناصر ہو. اللہ